السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیروئن۔ یہ کیمیائی عمل کے ذریعے افیون سے حاصل کی جاتے ہیں۔ پہلے افیون کو کیمیائی عمل سے مارفین میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ مارفین مزید عمل کے بعد خام ہیروئن کی شکل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ خام ہیروئن کو صاف کرنے کے بعد یہ صفوف کی شکل اختیار کر دیتی۔ اس کا رنگ سفید، گندمی اور گہرا بھورا اور بعض اوقات کالا بھی ہوتا ہے۔ ہیروئن کو سگریٹ میں ملا کر پیا جاتا ہے۔ ہائیڈرو کلورائڈ قسم کی ہیروئن کو انجیکشن کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیروئن کی زیادہ مقدار نقصان دہ ہے۔ خواہ سونگھی جائے، سگریٹ پی جائے یا ٹیکے کے ذریعے لگائے جائے تو اس سے آہستہ آہستہ کوما میں چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ موت کا باعث بھی بنتی ہے۔ وریدوں میں ہیروئن ٹیکے کے ذریعے لگانے سے بہت جلد اثر ہوتا ہے۔ جوں منشیات خون کی نالیوں میں داخل ہوتی تو یہ بہت تیزی سے دماغ تک پہنچتی ہے۔ مضر اثرات کیا ہیں جی؟ کہ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہو جاتے ہیں، اعصابی نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے، جسم پر لرزہ اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے نشہ نہ ملنے پر۔ نشہ کا عادی فرد جسمانی طور پر سوکھتا اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، جسم میں خون کی کمی واقع ہو جاتی۔ نشہ نہ ملنے پر فرد ذہنی تناؤ کا مریض بن جاتا ہے، تمام اخلاقی حدود پار کر جاتا ہے نشہ پورا کرنے کے لیے۔ نشہ کی عادت اسے چوری اور دوسرے جرائم پر مجبور کر دیتی۔ بیوی بچوں کا بالکل احساس نہیں رہتا اور فرائض سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ اعصابی تناؤ، خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا سکون اور چین ختم ہو جاتا ہے۔ پٹھوں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، جسمانی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اور آخر کار وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، بھوک کم لگتی، قبض کی شکایت رہتی اور ہیروئن کی وجہ سے جسم پر خارش شروع ہو جاتی۔ سب سے زیادہ جو ہے زہریلا نشہ جو ہے وہ ہیروئن کا ہی ہوتا ہے۔ اور ہیروئن کے بعد کے استعمال کی علامات کیا ہیں جی؟ مختصر میعادی اور طویل میعادی۔ ابتدائی رش، کمزور مدافعتی نظام، آہستہ آہستہ سانس لینا، اور طویل میعادی میں مسوڑوں کا سوجنا۔ ہاں جی، ہیروئن بھرپور دماغی عمل، تناؤ آتا ہے، قے آنا، الٹی آنا، یادداشت کا کم ہو جانا، سر چکرانا، بھوک میں کمی، کوما میں جانا یا موت، کمزوری اور عملے تنفس کے مسائل۔ ہیروئن کے اثرات: انجیکشن یا سگریٹ نوشی کے ذریعے جو ہیروئن استعمال کی جاتی ہے، سب سے پہلے معدے کا مسئلہ، ناقص ذہن اور دوسرے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر نشہ کا عادی، جراثیم مرض، دل کا دھڑکنا کا مرض، وریدوں کا ناکارہ ہونا، گردوں کا مرض، پھیپھڑوں کی پیچیدگیاں، ٹانگ کا اموات۔ دل کا دھڑکنا کا مرض اور وریدوں کا ناکارہ ہونا یعنی بلاکیج ہو جانا، نالیاں بلاک ہو جانی ہیں دل کی۔ والو بند ہو جاتے ہیں اس میں۔ اس کے اثرات میں ہیں جی ذہنی، معاشرتی اور جذباتی نتائج اس کے کیا ہوتے ہیں ہیروئن کے۔ ہیروئن کسی کے دماغ پر کئی طریقوں سے اثر ڈال سکتی ہے۔ ڈپریشن کا عادی بنانے اور زندگی میں خود اعتمادی کی کمی کا باعث ہوتا ہے، اور اس کے بنا خود کو لاچار محسوس کرتے ہیں، اور ہیروئن کا استعمال دوستوں کو کھونے کا باعث بنتا ہے۔ قانونی نتائج اس کے کیا ہوتے ہیں جی؟ ہیروئن کے ساتھ پائے جانے پر جیل میں بھیجا جا سکتا ہے، قید کی سزا بہت سخت ہوتی ہے، ضمانت پر رہائی نہیں ہو سکتی، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہیروئن رکھنے والا کتنی مقدار میں ہیروئن کے ساتھ پکڑا گیا۔ 1 کلو گرام یا زیادہ ہیروئن کے ساتھ پکڑے جانے پر 10 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ اگر 100 گرام تک ہیروئن کسی افراد کے قبضے میں پائی جائے تو 5 تا 40 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ ان دونوں سزاؤں کے لیے ضمانت پر رہائی نہیں ہو سکتی۔ چرس پوس کے پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ پوس کے پودوں کے پتوں میں نشہ آور مادہ ہوتا ہے، لیکن اس کی ٹہنیاں اور بیج خالی ہوتے ہیں۔ سگریٹ سے تمباکو کو نکال کر چرس اس میں شامل کر دی جاتی ہے، پھر دوبارہ خالی سگریٹ میں بھر دی جاتی ہے، پھر سگریٹ کی طرح ہی چرس کو پیا جاتا ہے۔
چرس ایک جڑی بوٹی ہے جو کہ کنابس نامی پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس پودے کو خام حالت میں رگڑ کر یا پیس کر بعض ہیبیٹر استعمال کرتے ہیں، اسے چرس کہتے ہیں۔ جبکہ دوسری صورت میں اس کے پتوں، تنوں یا اس کے مادے کو ایکسٹریکٹ کر کے ایک پاؤڈر یا گولی کی شکل میں حاصل کر کے استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیمیائی اور طبعی طور پر انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ اس کے مضر اثرات اس کی زہر اور نشہ آور مرکبات کی وجہ سے ہیں جو کہ انسانی اعصاب کو شل کر سکتے ہیں۔ چرس کے استعمال سے عورتوں اور مردوں دونوں میں ہارمونز کی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بانجھپن قابل ذکر بیماری ہے۔ سگریٹ کی صورت میں چرس کا استعمال پھیپھڑوں کے کینسر کا باعث بنتا ہے۔ قوت مدافعت کا نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جذبات اور خیالات پر کنٹرول نہیں رہتا، بے خوابی ہو جاتی ہے۔ بھنگ اور چرس کا باقاعدہ استعمال آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور اگر اس کا استعمال نہ کیا جائے تو عادی شخص ادمغا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس طرح یہ مرض ایک سلسلہ وار بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ ابتدائی اثرات میں اس سے 2 سے 3 گھنٹے گہری نیند آتی ہے جو کہ بعد میں سانس کی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ چرس کے مضر اثرات کیا ہیں جی؟ بعض نشہ باز حضرات اس کی کچی شاخوں کو تنوں سمیت رگڑ کے پیتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس سے معدے کا السر، غنودگی، سر درد اور دماغی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ قوت فیصلہ اور ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں۔ انسان دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں جسم سے کئی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں جو کہ سانس کی بندش کا بھی باعث بن سکتی ہیں۔ حاصل شدہ پختہ مادہ کو سگریٹ، سگار، حقہ وغیرہ میں ڈال کر استعمال کرتے ہیں۔ چرس کا زہریلا کیمیکل پھیپھڑوں میں اور پھر پھیپھڑوں سے نظام دوران خون میں داخل ہو جاتا ہے جس سے اعصابی تناؤ، دل کے امراض اور کینسر کے پیدا ہونے کے خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ اعصابی نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ نشہ نہ ملنے پر جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی، آنکھیں انتہائی سرخ ہو جاتی۔ نشہ کرنے والا فرد کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے۔ نظام دوران خون تیز ہو جاتے اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی۔ چرس پینے کی وجہ سے قبض، کھانسی، دانتوں کی بیماری اور سرطان کا مرض زیادہ ہو جاتا ہے۔ چرس کی طلب کے اثر سے جرائم سرزد ہوتے ہیں کیونکہ وہ نشہ کرنے کے لیے کچھ بھی چوری چکاری کچھ بھی کر سکتا ہے۔ چرس کا دھواں پھیپھڑوں کی صفائی کا عمل سست کر دیتا ہے۔ چرس عمر میں کمی کا باعث بنتی ہے۔